بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. صلوات. سرنامے کلام میں سورہ والشمس کی 4 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ان آیات میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ بنفس وما سواها، قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا. قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا بہترین بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہم نے اس نفس کو فسق و فجور اور ثواب و تقوی کی صلاحیتیں عطا کر دی. فسق و فجور بھی کر سکتا ہے اور ثواب کے کام بھی کر سکتا ہے. قد افلح من زکاها، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنوا لیا. وقد خاب من دساها، اور وہ ناکامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پستیوں میں چھوڑ دیا. دیکھو، خواہش قرآن مجید کی یہ ہے کہ انسان اپنے نفسوں میں غور کرے. ہر انسان اپنے نفس میں غور کرے. سورہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ لوگ ظاہری دنیا کا علم تو رکھتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں. اول بھائی توجہ رہے، اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. اللہ نے ان نفسوں کو اور آسمان و زمین کی ہر شے کو ایک منصوبے اور ایک حکمت کے ساتھ خلق کیا ہے، وہ اجل مسمى، اور ان کا ایک وقت معین کر دیا ہے. یا سنتے چلنا، ابھی تو میں منزل توحید میں روک رہا ہوں. دیکھو، ایجنڈا کچھ اور تھا اور ایجنڈا تبدیل ہو گیا ہے. پڑھے لکھے لوگ جب بیٹھے ہوئے ہوں تو جی چاہتا ہے کہ ذرا قرآن مجید کے بعد اسرار و رموز سے آشنا کرایا جائے اپنے نوجوان. ٹھیک ہے، قرآن سننا. اب پڑھے لکھے لوگ ہیں تو اللہ کی خواہش یہ ہے کہ تم اپنے نفسوں میں غور کرو. ہر انسان کے پاس نفس ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا سننا. دیکھو، ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے. میں ممبر سے فلسفہ اور منطق بہت کم بیان کرتا ہوں، لیکن جب بیان کروں تو اسے سنا کرو. ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے یورپ کا، اس کا نام ہے ڈیکارٹ. بھائی توجہ رکھنا. اس فلسفی کے وفات کا سن ہے 1650. 1650 عیسوی میں یہ فلسفی مر گیا، لیکن اس کا نظریہ ابھی تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. وہ جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، تو میں نے یہ ڈیکارٹ کا ذکر اب آ گیا ہے نا تو ذرا اطمینان سے سنتے جانا. اس فلسفی کا سن وفات کیا ہے؟ 1650. یورپ کا مشہور فلسفی ہے اور یہ اس زمانے میں آیا ہے جب فلسفے میں ایک رواج تھا کہ دنیا کی کوئی شے بھی ہے نہیں ہے. یعنی میں دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ دھوکہ کھا رہی ہوں، میں نہ دیکھ رہا ہوں. میں سن رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں نہ سن رہا ہوں، کان میں کوئی خرابی ہو اور آوازیں آ رہی ہوں. ہو سکتا ہے بھائی توجہ رہے کہ تم نے میٹھی چیز دی، مجھے وہ کڑوی محسوس ہو، اور ہو سکتا ہے کڑوی چیز دو میٹھی محسوس ہو. تو نہ سماعت پہ کوئی بھروسہ، نہ بصارت پہ کوئی بھروسہ، نہ ذائقے پہ بھروسہ ممکن نہیں ہے. جب ممکن نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں نہ ہوں. میں سن رہا، ہو سکتا ہے کہ میں نہیں ہوں. تو اب ثبوت کیا ہے کہ میں ہوں؟ ثبوت کیا ہے کہ میں ہوں؟ تو جانتے ہو اس فلسفی نے کیا کہا؟ دیکھو اب کہہ رہا ہے وہ، یہاں تک تو یہ وہ نظریہ تھا جو یونان سے آیا تھا. اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میری آنکھ غلط دیکھ رہی ہو،
میں سوچ رہا ہوں کہ شاید آپ غلط دیکھ رہی ہوں. اچھا میں سوچ رہا ہوں کہ شاید کان غلط سن رہے ہوں. میں سوچ رہا ہوں کہ شاید زبان صحیح ذائقہ نہ چکھ رہی ہو. لیکن یہ میں کون ہے جو سوچ رہا ہے؟ یہ تو طے ہو گیا کہ آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے, کان غلط سن سکتا ہے, زبان غلط چکھ سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو میں سوچ رہا ہوں تو یہ میں کون ہے؟ یہ ہے میرا نفس. تو کچھ ہو یا نہ ہو میرا نفس تو ہے. اس نے بھائی توجہ رکھنا ابھی میں اس کی آدھی دلیل میں نے بیان کی ہے. یہ جو اس کا فلسفہ ہے نا, یہ ہزاروں اور سینکڑوں سطروں پہ مشتمل ہے, جسے میں خلاصہ کر کے نوجوان دوستوں کو دے رہا ہوں. اچھا تو میرا نفس تو ہے, اتنی بات طے ہو گئی. وہ کہنے لگا اب اس کو ذہن میں رکھنا کہ میرا نفس ہے. یہاں تک وہ آ گیا کہ میرا نفس موجود ہے, میں ہوں یا نہ ہوں میرا نفس تو ہے. جب نفس ہے تو پھر میں بھی ہوں. اچھا بھائی تو اس میرے نفس کو لایا کون؟ اسے کہ جب میں پانی پینے کا ارادہ کرتا ہوں, جب مجھے پانی پینا ہوتا ہے تو میں نے ارادہ کیا اور میں نے پانی پی لیا. اٹھنے کا ارادہ کیا میں اٹھ گیا, سونے کا ارادہ کیا سو گیا. تو دنیا میں کوئی کام ارادے کے بغیر نہیں ہوتا. تو اگر میرا نفس ہے تو اس کا ارادہ کرنے والا ہے کون؟ جب میرا نفس ہے تو اسے پیدا کرنے کا ارادہ کرنے والا ہے کون؟ بس جس نے بھی ارادہ کیا وہی میرا خدا ہے. تو اپنے نفس سے پہنچا خدا تک 1650 عیسوی میں, اور میرے نبی کی ولادت ہے 632 عیسوی, 1000 سال پہلے. 1650 میں یہ مرا ہے اور 632 عیسوی میں میرا نبی پیدا ہوا ہے. 1000 سال پہلے میرے نبی نے آواز دی, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. سن رہے ہو؟ سنو. من عرفہ, دیکھو 632 میں پیدا ہونے والا نبی 1000 سال پہلے ڈیکارڈ سے کہہ رہا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. بھائی توجہ رکھنا, اب میں نفس کو پہچانوانا چاہ رہا ہوں. بھائی تمہارے اندر نفس ہے نا؟ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتاؤ کہاں ہے؟ سر میں, دل میں, بھائی عجیب گھٹنے میں, پاؤں کے تلوے میں نفس ہے کہاں؟ کہتے بھائی یہ تو نہیں معلوم کہ ہے کہاں, مگر ہے. نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے مگر ہے. مگر ہے نہیں معلوم کہ ہے کہاں مگر ہے. بھائی عجیب مرحلے فکر ہے. اچھا تو اب نفس کا مرکز معین نہیں کر سکتے کہ نفس ہے کہاں جسم میں, ٹھیک ہے نا, ہر جگہ ہے. اچھا بھائی سنو, اگر تم مرکز معین کرو دماغ, مثلا دماغ, تو اگر سر میں چوٹ لگے تو جلدی خبر ہو جائے, اور تلوے میں اگر چوٹ لگے تو دیر میں خبر ہو, چونکہ دور ہے سر سے. چوٹ لگی اور فوراً خبر ہوئی, یعنی ہر جگہ سے قریب ہے, ہر ایک سے قریب ہے. کہ پڑھے لکھے افراد کا مجمع ہے, اس لیے میرا جی چاہا کہ آج ذرا میں پٹری سے اتر کر اپنے سننے والوں کو کچھ مسائل ہدیہ کر جاؤ. اچھا بھائی اگر نفس کو بدن سے نکال دو تو بدن فنا ہو جائے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اگر اسے کائنات سے نکال دو تو کائنات فنا ہو جائے. نہیں, تمہارا نفس خواب دیکھتا ہے, سو رہے ہو, خواب دیکھتا ہے یا نہیں؟ نفس دیکھتا ہے خواب. بھائی میں پھر دوہرا رہا ہوں,
خواب تمہارا نفس دیکھتا ہے، اور جب خواب دیکھا تو بغیر آنکھوں کے دیکھ رہا ہے، بغیر کانوں کے سن رہا ہے۔ یہ سمجھ گئے تو وہ سمجھ گئے۔ اگر نفس کا ہے، توجہ رہے، اسی لیے ہدایت بھی نفس کی، گمراہی بھی نفس کی۔ روکوں گا نہیں زیادہ دیر تمہیں نفس کے اوپر، لیکن اب یہ بات تمہارے ذہن کے اندر محفوظ ہو جائے کہ ہدایت بھی نفس کی اور گمراہی بھی نفس کی۔ تو اب دو نفس دیکھو، الہواہا فجورہا و تقواہا۔ ہم نے نفس میں فسق و فجور بھی رکھا اور ہم نے نفس میں تقوی بھی رکھا۔ اب ذرا فسق و فجور دیکھنا نفس کا۔ اور یہ آیت شاید تم نے نہ سنی ہو، لیکن آج یہ آیت لے کے جاؤ، سورہ حشر، سورہ حشر دیکھو۔ اب جو میں سنانے لگا ہوں نا، تو ایک رخ آدم کی زندگی کا نفس کا تقوی، اور ایک رخ ابلیس کی زندگی کا نفس کا فسق و فجور۔ بھئی یہ دو مثالیں دے کر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ بھئی دیکھنا، اور کیا عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے۔ 16ویں آیت 59واں سورہ، اس قال ابلیس، ابلیس کے سلسلے میں آیت میں خصوصیت سے عادیہ کر رہا ہوں۔ اس قال للانسان اکفر، اللہ کہنے لگا، قرآن ہے قرآن، اللہ کہنے لگا کہ ابلیس کے گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سے کہتا ہے کافر بن جا، انسان سے کہتا ہے کہ کافر بن جا۔ فلما کفر، جب وہ کافر بن جاتا ہے، قال انی بریء من، تو کہتا ہے کہ خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو کافر ہو گیا۔ سمجھ رہے ہو؟ عجیب آیت ہے، عجیب آیت ہے۔ اس قال للانسان اکفر، کہتا ہے انسان سے کافر ہو جا۔ فلما کفر، جب انسان کافر ہو گیا، قال انی بریء من، خدا تجھ پہ لعنت کرے، میں تجھ سے بیزار ہوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ تو ہر خوف رکھنے والے سے دھوکہ مت کھا جانا۔ میں بہت اطمینان سے سننا۔ انسان سے کہا کافر بن جا، جب وہ کافر ہو گیا کہنے لگا میں تجھ سے بیزار، چل بھاگ، میں تجھ سے بیزار، کافر بنا کے کہا بھاگ۔ ٹھیک، یعنی بھائی توجہ رہے، کافر بناتا ہے لیکن نہ قبر کی ذمہ داری لیتا ہے، نہ موت کے وقت کی ذمہ داری لیتا ہے، نہ صراط پر ذمہ داری لیتا ہے، نہ میزان پر ذمہ داری لیتا ہے، کہیں کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ توجہ رہے، تو ابلیس وہ جو اپنے عقیدے پہ لے جائے لیکن ذمہ داری نہ لے، اور ہدایت کرنے والا وہ جو ہر موقع پہ موجود ہو، اگر موت ہو تو وہاں بھی ہو،